والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، جو آیات آج ہم نے تراویح میں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منافقوں کا تذکرہ کیا. منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دو اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا. دو ایسی عادتیں جو منافقوں میں پائی جاتی ہیں. بسا اوقات یہ عادتیں جو منافقوں میں پائی جاتی ہیں اور جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، آج ہم میں سے بعض مسلمانوں میں بھی شاید اس قسم کی کچھ عادتیں پائی جاتی ہیں. جو عادتیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے تعلق سے بیان کیا، پہلی عادت یہ کہ اگر کسی صحابی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے، اس اچھے کام میں عیب نکالنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس نشانی کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، کہ وہ منافق جب کوئی صحابی صدقہ کرتا، اللہ کے راستے میں دیتا، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، بڑی تنگی کا زمانہ تھا، مال اور اسباب موجود نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کریں اور روم سے مقابلہ کرنے کے لیے کثرت سے صدقہ اور خیرات کریں. بعض مسلمان مالدار تھے، اللہ کے راستے میں اپنا بہت سارا مال لا کر خرچ کرنے لگے. کوئی اپنا سارا سامان، کوئی آدھا، کوئی ثلث، کوئی ربع اللہ کے راستے میں دینے لگے. منافقوں نے دیکھا کہ مال لے کر آ رہے ہیں، کوئی اپنا پورا گھر سمیٹ کر، کوئی آدھا مال لے کر اللہ کے راستے میں آ رہا ہے اور دے رہا ہے، تو ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، شہرت کے لیے، نام و ناموس کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے. اور بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی خواہش ہے، جذبہ ہے، لیکن گھر میں کوئی چیز موجود نہیں. تو یہودی کے پاس جا کر ایسے صحابہ مزدوری کرتے، دن بھر شام میں جو مزدوری ملتی اس میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے کھانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے توشے کے لیے نکال لیتی، اور بقیہ حصہ اللہ کے راستے میں غزوہ تبوک کی جنگ کی تیاری کے لیے خرچ کر دیتے. منافقوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ کوئی صحابی بعض کھجور اپنے ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے، کوئی آدھی دن کی اجرت لے کر آ رہا ہے. تو صحابہ کو دیکھ کر منافقین نے کہا، تانا دیا کہ یہ ایک سا کھجور، ایک مٹھی کھجور آدھے دن کی اجرت لے کر روم سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے، روم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. تو جو صحابہ اپنا پورا مال خرچ کر رہے تھے ان کو بھی نشان بنایا، اور جو صحابہ اجرت کر کے ایک جو کھجور، ایک مٹھی کھجور آدھے دن کی اجرت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ان کو بھی تانا دیا، ان کو بھی
مذاق اڑایا۔ میرے دوستو، کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، خصوصاً کسی مسلمان کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یکساں نہیں بناتا۔ کسی مسلمان میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان میں دوسری خوبی ہوتی ہے۔ کوئی نماز کا زیادہ اہتمام کرتا ہے تو نماز کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی نماز میں بسا اوقات فرائض پہ اکتفا کرتا ہے لیکن روزوں کا اہتمام کرتا ہے، کوئی روزے جو فرض ہے صرف اسی پر اکتفا کرتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو یکساں نہیں بناتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے رزق تقسیم کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اعمال کو تقسیم کر دیا۔ ان اللہ قسم الاعمال کما قسم الارزاق، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اعمال کو ایسے ہی تقسیم کر دیا ہے جیسے اللہ نے روزی روٹی کو تقسیم کیا ہے۔ تو اگر ایک مسلمان روزے کا زیادہ اہتمام کرتا ہے تو دوسری جانب اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کوئی نماز کا زیادہ اہتمام کرتا ہے تو اس کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہا ہے، دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، یہ دین کا کام کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کے لیے کر رہا ہے یا اپنے لیے کر رہا ہے، کیا ہم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کہ اخلاص ہے کہ اخلاص نہیں ہے؟ کبھی ہم نے اس کے دل کا جائزہ لیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم ہم کو عطا کیا ہے کہ اس کے دل کو جان کر ہم یہ حکم لگا رہے ہیں؟ میرے دوستو، یہ دلوں کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کون کیسا ہے، کون اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، کون ریاکاری کے لیے، کون دکھاوے کے لیے، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ نے ہر مسلمان کو کوئی نہ کوئی خوبی عطا کیا، کوئی نہ کوئی نیکی اس کی زندگی میں ایسے ہوتی ہے، وہ نیکی غالب ہوتی ہے، بسا اوقات دوسری نیکیوں میں پیچھے ہوتا ہے، لیکن جو شوق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اس میں وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اس کی قدر کرنا اور اس باب میں اس سے کام لینا دیگر مسلمانوں پر واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مل کر دعوت کرتے ہوئے اسلام کی یہ عمارت مکمل ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سب اچھا ہے، باقی جو کر رہے ہیں وہ سب برا ہے، وہ غلط ہے۔ ہم چاہتے ہیں دوسروں سے کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ دوسرے بھی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، حدیث کا سبق پڑھا کرتے تھے، درس حدیث لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک اور عالم تھے، جنگ کے میدان میں جہاد کرنے والے، جنگ کے میدان میں لڑنے والے، انہوں نے خط لکھا امام مالک کے پاس کہ ہم یہاں دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس خط کو پڑھا تو امام مالک رحمہ اللہ نے خط کا جواب دیا، جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو ویسے تقسیم کر دیا ہے جیسے اللہ نے رزق کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایک انسان کو نماز میں دلچسپی عطا کرتا ہے، کسی کو روزے میں، کسی کو صدقے میں، کسی کو حج میں، اللہ تعالیٰ کسی کو درس میں، کسی کو امامت میں، کسی کو اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے میں، کسی کو کسی کی ضرورتیں تکمیل کرنے میں اللہ تعالیٰ صلاحیتیں عطا کرتا ہے۔ جس کو اللہ جو صلاحیت عطا کیا ہے اگر وہ صحیح استعمال کر کے انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ خیر میں ہے، اجر میں ہے، نیکی کے کام میں ہے۔ اس کے بعد امام مالک نے ایک بڑا جملہ کہا، وکیلانا علی خیر، کہ بھائی تم نے جو بات مجھے لکھی ہے وکیلانا علی خیر، تم بھی خیر میں ہو، میں بھی خیر میں ہوں، تمہارا کام بھی اچھا ہے، میرا کام بھی اچھا ہے، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی اس خط میں مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، کسی کو ہم کسی کام میں دلچسپی دیکھتے ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔
یہ پہلا وصف مذاق اڑانے کا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بیان کیا۔ دوسرا وصف جو بیان کیا گیا سنت کا مذاق اڑانا، سنت کا مذاق اڑانا۔ میرے دوستو سنت کا بعض مسلمان جانے یا انجانے میں مذاق اڑانا، کبھی داڑھی کا مذاق اڑانا، کبھی لباس ٹکنے سے اوپر ہے اس کا مذاق اڑا لیا، کبھی دوسری جو سنتیں انسان عمل کرتا ہے اس کا مذاق اڑا لیا۔ میرے بھائی اگر آپ عمل نہیں کرتے تو دوسرے جو عمل کرتے ہیں ان سنتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا، اللہ نے حکم دیا لباس کو ٹکنے کے اوپر رکھنے کا، اگر اس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں تو گویا کہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی مذاق منافقین اڑایا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مجلس جمی ہوئی تھی، محفل تھی، کچھ صحابہ تھے اور صحابہ کے ساتھ بعض منافقین بھی تھے۔ ایک منافق نے صحابہ کے تعلق سے تبصرہ کیا کہ مالک الراغنا ہو، یہ صحابہ کو دیکھو بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب صحابہ ہیں۔ تین چیزیں صحابہ کے تعلق سے کہا کہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، بزدلے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لالچی اور بڑے حریص ہیں یہ صحابہ۔ صحابہ کے تعلق سے تین باتیں بیان کی کہ بزدل ہیں، کھانے کے حریص ہیں اور جھوٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ وہ مجلس میں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے غلط بات بیان کی، میں اللہ کے نبی سے اس کا ذکر کروں گا کہ اللہ کے نبی کے شاگردوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ساتھیوں کے بارے میں تم نے ایسی باتیں کہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ضرور یہ بات پہنچاؤ گا۔ وہ منافق بھی دوڑا دوڑا آیا پیچھے پیچھے صحابی کے۔ اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ آیتیں کیا تھی؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ نبی آپ ان منافقوں سے کہہ دیجیے اب اللہ، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ وآیاتہ، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ ورسولہ، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہو؟ میرے دوستوں منافقوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا تھا۔ صحابہ کے مذاق اڑانے کو اللہ نے کس سے تعبیر کیا کہ یہ اللہ کا مذاق ہے۔ صحابہ کا مذاق اڑانا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، صحابہ کا مذاق اڑانا اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا کام کیا، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا کام کیا ہے۔ لا تعتذروا، کوئی عذر کوئی بہانہ پیش نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا کام کیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، صحابہ کا مذاق اڑانا، رب کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا اور سنتوں کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، غیر شعوری طور پر نکل جاتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا نبی کی سنت ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے پینا نبی کی سنت ہے، ٹکنے سے اوپر لباس رکھنا نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو بسا اوقات اسلام سے نکل جائے گا، اور ایسے انسان کو اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں عذاب دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مشہور نبی علیہ السلام ایک آدمی کے ساتھ کھانا کھاتا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ استعمال کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو وہ آدمی کہنے لگا لا استطیع، اللہ کے نبی میں یہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، اس سے کھا نہیں سکتا، کھانے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا، چاہتا تو ہاتھ سے کھا سکتا تھا، محض تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے
سے اس ہاتھ سے کھانے سے انکار کر دیا تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے بات الفاظ ادا کیے لسجاد کہ آدمی اللہ تیری طاقت کو چھین لے سلب کر لے جیسے تو نے کہا کہ میں اس ہاتھ سے کھا نہیں سکتا اللہ تیرے ہاتھ کو ویسے بنا دے راوی کا بیان ہے کہ میں دیکھتا اس آدمی کو وہ اپنا دائیں ہاتھ اٹھانا چاہتا اس کے بعد دائیں ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتا منہ تک لے جانا چاہتا منہ تک لے جا نہیں سکتا تھا اللہ نے اس کے ہاتھ کی طاقت کو سلب کر لیا ختم کر دیا ایک سنت کا تکبر کی وجہ سے انکار کرنے کی وجہ سے منع کرنے کی وجہ سے اگر اللہ ہاتھ کی طاقت کو چھین کر دنیا میں عذاب دے سکتا ہے تو اگر ہم نے کسی سنت کا مذاق اڑا دیا تو کیا اللہ دنیا میں عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا عذاب نہیں دے سکتا انسان عمل نہیں کرتا تو ایک دوسری بات ہے لیکن سنت کا مذاق اڑانا اس پہ انکار کرنا اور عمل کرنے والے کو حقیر جاننا یہ کسی مومن کا وصف نہیں ہو سکتا بلکہ یہ منافق کی نشانی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جو سنتیں اس تک پہنچتی ہیں کوشش کرے سنتوں پر عمل کرے لیکن اگر عمل نہ کر سکتا ہے تو اس کا انکار بھی نہ کرے اور مذاق بھی نہ اڑائے اگر سنتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں نقص پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بسا اوقات فاسق ہو سکتا ہے لیکن اگر اس نے انکار کیا یا مذاق اڑایا تو اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو منافق کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں اللہ ان علامتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مومنانہ جو اوصاف ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے توحید اور اسلام پر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے جنت میں جگہ دے جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ